الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان، اسلام اور قرآن مجید کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام پاک کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، ہمیں قرآن پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق بخشی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تو نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اسی طرح ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے سسٹرز، جب دل میں غفلت آ جائے، گناہ آئے، اللہ سے دوری آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مرجھا جاتا ہے، اور جو اندھیرا ہے وہاں اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لیکن ہدایت، ایمان اور اللہ کی معرفت کی روشنی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے، اس سے تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی ان عظیم آیات کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے، جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ روشنی کا اصل سرچشمہ کون ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کس طرح اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو آج چونکہ ہماری آیت ہوگی آیت نمبر 252 سے لے کے 255 تک، تو اس سے پہلے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ویک جو ہماری آیتیں تھیں وہ دیکھتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ریویژن۔ تو دیکھیں اس میں ہم نے دیکھی تھی کہ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کمزوری، غلامی اور ذلت کا شکار ہو چکے تھے، دشمن ان پر غالب آ چکے تھے، ان کی زمینیں چھن چکی تھی، اور ان کا مقدس صندوق سکینہ جو ہے وہ تابوت سکینہ، یہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کے نبی نے فرمایا، کون تھے نبی؟ کہا جاتا ہے کہ شمیل علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ؟ انہوں نے بڑے جوش سے جواب دیا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے، ہم تو اپنے گھروں اور اپنی زمینوں سے نکالے جا چکے ہیں۔ لیکن جب واقعی ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے اور صرف تھوڑے سے سچے اور مخلص لوگ باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ منتخب فرمایا، لیکن لوگوں نے فوراً اعتراض شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، طالوت تو نہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی بہت مالدار ہیں، پھر یہ ہمارے بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ بادشاہی مال اور خاندان کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے۔ اللہ نے طالوت کو علم بھی دیا تھا اور جسمانی طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ پھر جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان اور اطاعت کو جانچنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ راستے میں ایک دریا آیا، طالوت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں آنے والا تھا دریا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا طالوت نے اس قوم سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دریا کے ذریعے جو ہے وہ آزمانے والا ہے، تو جو شخص خوب سیر ہو کر پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، اور جو صبر کرے گا یا صرف ایک چلو بھر پانی تھوڑا سا پانی اس پر جو ہے وہ اکتفا کرے گا وہی میرے ساتھ رہے گا۔ لیکن جب آزمائش آئی تو اکثر لوگ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور دریا سے خوب پانی پی لیا۔ تو اب جنہوں نے
ہاں، اور جو صرف چند مخلص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اور جنہوں نے مطلب پانی پیا تھا، ہاں، وہ کیا کہنے لگے کہ آج ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے ایک عظیم بات کہی۔ کیا کہا؟ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت پر غلبہ حاصل کیا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک۔ پھر وہ میدان جنگ میں اترے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہتھیاروں پر نہیں بلکہ دعا پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو دیکھو، گویا انہیں اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے کتنے ہزار لوگوں میں سے صرف 313 لوگ بچے تھے، تو انہیں اپنی طاقت پر بھی بھروسہ نہیں تھا، بلکہ انہیں صرف اللہ کی مدد پر یقین تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اپنی جو ہے وہ مدد نازل فرمائی، اور وہی ہوا جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جالوت جیسے طاقتور بادشاہ کو ایک نوجوان، اور وہ کون تھے نوجوان؟ حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا اور اہل ایمان کو عظیم فتح نصیبی۔ اور ہم نے دیکھے دینا کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ ایک گلیل تھی، ایک گلیل سے جو ہے وہ پتھر مار کر اسے ڈھیر کر دیا۔ اتنے بڑے دیو ہیکل جو باڈی رکھنے والے ایک فرد کو کیا کیا انہوں نے ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد اس پورے واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کامیابی صرف تعداد، مال، طاقت اور ظاہری وسائل کی وجہ سے نہیں ملتی۔ ہاں، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت، صبر، قربانی، ثابت قدمی اور اللہ پر مکمل بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو بہتوں پر غالب کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب میری بہنوں، آگے کی آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے آیت نمبر جو ہے ہماری 252، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں دو بڑے موضوعات بیان ہوئے اور دونوں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ پر بھروسہ پیدا کرنے والے۔ اب دیکھیں یہ آیت جو ہے کیا بتاتی ہے ہمیں؟ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر سچائی اور حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میری بہنوں، بہت غور و فکر سے بیٹھنا، بہت غور و فکر سے، بہت توجہ کے ساتھ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر سچائی اور حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لفظ تلک مطلب یہ سے مراد وہ حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات ہیں جو اسے بالکل پہلے بیان ہوئی، یعنی کس طرح طالوت اور جالوت کی یہ جو جنگ ہوئی، ہاں، کیسے جو ہے وہ خالی مومنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے ایمان کی طاقت سے ایک عظیم لشکر کو شکست دی، اور کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا کرور خاک میں ملا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کے بادشاہ کے اٹل قوانین ہیں، آیت الہی ہیں، بالحق۔ کیسے ہیں؟ حق کے ساتھ۔ ہاں، بالحق کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ۔ ہاں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیان میں جھوٹ، مبالغہ آرائی یا تحریف نہیں ہے،
یہ تاریخ کا سب سے سچا اور عادلانہ بیان ہے جو وہی الہی کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول جبرائیل امین کے ذریعے نازل فرما رہا ہے۔ تو میری بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف آوازیں ہی آوازیں، کوئی ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، کوئی دوسرا راستہ۔ آج ایک بات کو صحیح کہا جا رہا ہے اور کل اسی بات کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ لوگوں کی باتیں سنتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ الجھتا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی سچائی کبھی نہیں بدلتی۔ 1400 سال پہلے بھی یہ حق تھا، آج بھی حق ہے اور قیامت تک حق ہی رہے گا۔ تو میری بہنوں، جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا تو ہم کسی انسان کی رائے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اس رب کا کلام جو ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب بندہ پورے یقین کے ساتھ قرآن سے جڑتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جو سوال لوگوں سے پوچھ کر حل نہیں ہوتے، ان کے جواب قرآن میں ملنے لگتے ہیں۔ جو سکون دنیا کی چیزیں نہیں دے سکتی، وہ سکون اللہ کے کلام سے ملنے لگتا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، جب دل پریشان ہوتا ہے تو ہم کتنی جگہ پر سکون تلاش کرتے ہیں نا، کبھی لوگوں میں، کبھی مصروفیات میں، کبھی موبائل میں، کبھی خریداری میں، لیکن پھر بھی دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کا اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور جب انسان اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ میرے رب کا ہر لفظ سچا ہے، ہر حکم میرے فائدے کے لیے ہے اور ہر بات ہدایت ہے، تو پھر دل کو وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت، کوئی شہرت اور کوئی آسائش نہیں دے سکتی۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ اب اس پر غور کیجئے اور یہاں پر دیکھیں کس طرح سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے میری بہن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی، نہ بنی اسرائیل کے علماء کی محفلوں میں بیٹھے، نہ کسی سے یہ واقعات سنے، ہے نا، یہ سیکھیں۔ پھر سوچئے طالوت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ جالوت کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس عظیم کارنامے کی جو تفصیلات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسی پہنچی؟ اور صرف یہی نہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ واقعات بھی جو صدیوں کے پردوں میں چھپ چکے تھے۔ اتنی سچائی، اتنی باریکی اور اتنی درستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیسے بیان ہوئے؟ اور اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے، یہ کسی انسان کا علم نہیں تھا، یہ آسمانوں کے رب کی طرف سے آنے والی وحی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ تو میری بہنوں یہ دیکھو نا، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کے حق میں ایک گواہ آ جائے نا تو اس کی بات مضبوط ہو جاتی ہے، 2 گواہ آ جائے تو معاملہ اور پختہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں گواہی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ خود اللہ رب العزت۔ جب زمین و آسمان کا مالک یہ
فرما دے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو پھر کسی شک، کسی اعتراض اور کسی دلیل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پوشیدہ تاریخی واقعات، یہ غیب کی خبریں اور یہ حیرت انگیز حقائق خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ ایسا علم کسی عام انسان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بہنوں، یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، سوال کریں اپنے دل سے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں نا ہم سب، بے شک، لیکن کیا ہمیں واقعی اس بات کا احساس ہے کہ ہم کس عظیم ہستی کے امتی ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچائی کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہدایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ کیا ہم واقعی ان کی سنت کو اپنی زندگی میں وہ مقام دیتے ہیں جس کی وہ حقدار ہے؟ آج جب دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سوال اٹھاتی ہے، جب سوشل میڈیا پر شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، جب نئی نسل کے دلوں میں دین کے بارے میں سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، تو ان حیات کو یاد رکھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جس راستے کی طرف وہ بلاتے ہیں وہی نجات کا راستہ ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہی اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ میں ریپیٹ کروں گی یہ سینٹنس کہ وہی اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو آئیے میری بہنوں، دلوں کو اس یقین سے منور کریں اور اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کا سچا عہد کریں۔ اور ہاں میری بہنوں، صرف عہد نہیں، عہد کرنے تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ عمل کرنا ہے، بلکہ ہمیں آئیڈیل بنانا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ جیسے کہ آج کل نا ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ارے مجھے تو اس کی طرح بننا ہے، اس کی طرح کپڑے پہننے ہیں، اس کی طرح سٹائل کرنی ہے، اس کی طرح فیشن کرنا ہے نا، یہ دور چلا ہے نا۔ ہاں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، ایک سچا مسلم، ایک مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ان کے آئیڈیل صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو صحابہ نے نوٹ کیا، ہر بات کو، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے، مطلب ہر چھوٹی چھوٹی بات کو۔ تو ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے، آج ہمارے پاس، ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں، بلکہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے نا، یا ہمیں نہیں بھی پتہ ہے تو آج حدیثوں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنی زندگی کا معیار ہی بدل دیا ہے نا، ہمیں تو ماڈرن ویسٹرن زندگی جینی ہے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، آج اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہے نا، یہ قرآن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر نازل کیا، تو یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اس میں بتائے ہوئے ہر حکم پر اللہ کے جو ہے وہ راضی ہونا ہے اور اپنی زندگی اس کے حساب سے گزارنی ہے۔ جو کس نے پہنچائی ہم تک؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہمارے آئیڈیل ہیں، اور وہی انہیں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمارے آئیڈیل بنا کر ہمیں اپنی زندگی کیا کرنی ہے، گزارنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے اور ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائی ہیں اس طرح سے جینے کی کوشش کریں گے، ایک ایک سنتیں ہماری زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں آیت نمبر 253 پر آتے ہیں۔
اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ یہ قرآن حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، وہ انبیاء جنہوں نے مختلف زمانوں میں آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں ہدایت دی، ان کے اندھیروں میں روشنی بن کر آئے اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھائے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے نا۔ ہاں، ان کے زمانے الگ تھے، ان کی قومیں الگ تھی، ان کی آزمائشیں الگ تھی، لیکن ان سب کا پیغام ایک تھا۔ ہاں، ان کی عبادت مطلب انہوں نے جو عبادت کا راستہ بتایا وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک رب کی عبادت۔ تو آج کی آیت ہمیں مطلب یہاں پر یہ سکھائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو ایک جیسا مقام نہیں دیا، بلکہ اپنی حکمت کے مطابق بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت واضح فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام حق پر تھے اور سب کی دعوت ایک ہی تھی، توحید، آخرت پر ایمان اور ہدایت کی طرف بلانا، لیکن ان کے درجات ایک جیسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بعض انبیاءوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا پر براہ راست کلام کا شرف عطا فرمایا، جبکہ درجات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سید مطلب آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں تمام انبیاء پر سب سے بلند مقام عطا فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت اور قیامت تک کے لیے۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب اللہ کسی کو بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اصل عزت انسان کو اپنی کوشش یا دنیا کی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے دوسرے حصے میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدوس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خود اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر تھی۔ ان کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی اور ان کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ البینات، یہاں پر آ رہا ہے البینات سے مراد وہ روشن معجزات ہیں جن میں مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اسے زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا شامل ہے۔ اور روح القدوس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور حفاظت فرمائی۔ یہ حصہ ہم مطلب یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر مدد کے راستے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں انسان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اب دیکھیے یہاں ایک بڑی حقیقت سامنے آتی ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود انسان اختلاف میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ وجہ علم کی کمی نہیں ہوتی بلکہ اپنی خواہش، ضد اور انا کی پیروی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر چلا دیتا، لیکن اس نے انسان کو اختیار دے کر امتحان بنایا کہ کون حق کو چنتا ہے اور کون اپنی خواہش کو۔ یہ آیت صرف تاریخ نہیں سناتی ہے بلکہ آج کے حالات کا آئینہ بھی ہے۔ آج بھی قرآن اور سنت موجود ہے، حق واضح ہے، مگر اختلافات پھر بھی موجود ہیں۔ اصل مسئلہ دلوں کی سختی اور اپنی رائے کو حق سمجھ لینے کا ہے۔ یہ آیت دل کو یہ دعوت دیتی ہے کہ اختلاف کو دشمنی نہ بنایا جائے اور حق کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے۔
اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے ضد پر اڑا رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 254۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر اہل ایمان کو ان کی سب سے پیاری صفت یعنی ایمان کے عنوان سے دیکھو نا مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے پکارے ہیں، اے ایمان والو۔ یہ پکار اپنے اندر بے پناہ محبت بھی رکھتی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انفقو، تم خرچ کرو۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ مفسرین قرآن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت میں انفاق سے مراد زکوٰۃ مفروضہ مطلب کہ فرض زکوٰۃ ہے، جبکہ امام ابن جری اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت فرض زکوٰۃ اور نفل صدقات اور خیرات دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار جو ہے نا یہ انتہائی وسیع ہے، یہ اللہ کی راہ میں کیے جانے والے ہر کار خیر یا جہاد ہو یا غریبوں کی جو ہے وہ اعانت کرنی ہو اور صلہ رحمی ہو، مطلب کہ رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو، یہ سب اس دائرے میں آتا ہے۔ اور مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ اب امام ابن کثیر اور امام طبری نے اس فقرے میں ایک بہت ہی باریک نقطہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے۔ یہاں لفظ مما من دیکھو اور ما سے مل کر بنا ہے، جو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے حصے یا باعث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگا بلکہ اس مال کا ایک چھوٹا سا حصہ مانگا ہے۔ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، اور ذرا غور تو کیجئے، فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی جس مال پر تم جس طرح سے سانپ کس طرح سے بیٹھ جاتا ہے نا کنڈلی مار کے، تو اس طرح سے تم بیٹھے ہو، وہ تمہارا پیدا کردہ نہیں، یہ تم نے نہیں بنایا، وہ تو رب کائنات کی دی ہوئی امانت ہے۔ جب مال بھی اس کا ہے تو پھر اس کے بندوں پر خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھو انفاق فی سبیل اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بظاہر اس کا مال کم نہیں ہوتا، بظاہر اس کا مال کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے اور اس کو بڑھا دیتے۔ اور ایک نہایت خوبصورت اور دل کو چھو جانے والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح جب بندے بیدار ہوتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ دونوں روایت ہمیں ایک سیدھا سا سبق دیتی ہیں، جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے لیے آسمان سے برکتیں اور دعائیں اترتی ہیں، اور جو روک لیتا ہے اس کے لیے نقصان کی تنبیہ آتی ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل میں دنیا پرستی کا بت کھڑا کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا سسٹرز، انفاق فی سبیل اللہ دراصل اس بت کو پاش کر کے مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ایک نفسیاتی علاج ہے۔ جب انسان اپنی حلال کمائی سے
تڑپتے ہوئے دلوں کا سہارا بنتا ہے تو اس کا نفس مادی دنیا کی بندگی سے آزاد ہو کر سچے توکل کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اب آگے اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں بتا رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ تو دیکھو یہ وہ تنبیہ ہے جو خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی لہر اور قیامت کا دن اچانک آ دھمکے گا۔ اس دن دنیا کے وہ تمام مادی جو ہم کہتے ہیں نا الٹرنیٹیو اسکیپزم جو ہم نے نکالے، ہاں مطلب کہ راستہ نکالا جن کے بل بوتے پر انسان یہاں دنیا میں سزا سے بچ جاتا ہے، یہاں پہ تو اسکیپزم کرتے ہیں ہم، ہاں چھٹکارا پا لیتے ہیں، ہاں وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان مصیبت سے بچنے کے لیے 3 طریقے اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی نفی فرما دی۔ کون سے ہے وہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، یعنی وہاں کوئی مادی لین دین، کوئی فدیہ، کوئی رشوت، کوئی کرنسی نہیں چل سکے گی۔ اگر کوئی شخص زمین بھر کر سونا بھی لے کر آئے نا تو وہ خود کو عذاب سے چھڑا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا خُلَّةٌ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ عربی زبان میں یہ ایسی خالص اور گہری محبت کو کہتے ہیں الخلہ، جو انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ دنیا کے گہرے دوست یار وہاں منہ پھیر لیں گے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان دنیا میں یار دوستیاں بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مگر قیامت کے دن تقوی کے بغیر ہر دنیاوی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ولا شفاعتن، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی۔ دنیا کے بااثر تعلقات اور زبردستی کی سفارشیں وہاں دم توڑ دے گی۔ امام ابن جریر طبری نے یہاں ایک نہایت اہم جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر جو نفی سے مراد ہے نا کفار مشرکین ہیں، یعنی کفار کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا۔ البتہ اہل ایمان اور مخلصین کے لیے اللہ کی اذن اور اس کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں اور صالحین کی شفاعت ضرور برحق ہے۔ اب دیکھیں یہ حصہ جو ہے انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ یہ ہے جو آخرت کے بینک میں مطلب جمع کرائی جائے گی۔ دنیا کی انشورنس پالیسیاں، یہ جو بینک بیلنس ہے اور یہ جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات ہی بے ایمانی ہو جائے گی۔ کب ہو جائے گی؟ آخرت تک کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر کی پہلی رات ہی سمجھ آ جائے گا، احساس ہو جائے گا۔ اسی لیے میری بہنوں ہمیں موت کی اچانک دستک سے پہلے ہی اپنے مال کو نیک اعمال اور انفاق کے ذریعے جو ہے وہ دائمی بنا لینا۔ جس طرح سے حق ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طرح سے کیا کرنا ہے، اسے خرچ کرنا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ آخر میں اس آیت کی کہتے ہیں اور کافر ہی اصل میں ظالم ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ظلم کی لغوی معنی جو ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر غیر مقام پر رکھ دینا۔ چونکہ کافر اللہ کے دیے ہوئے رزق اور زندگی کو اس کی اطاعت کے بجائے سرکشی میں استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔
وہ خود اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اب دیکھو، اور یہاں پر حضرت عطا بن دینار رحمت اللہ علیہ کا وہ لا فانی تاریخی جملہ اگر ہم سنیں گے نا، تو دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی قال، مطلب اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں شکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فرمایا اور کافر ہی ظالم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا اس آیت میں، اور کافر ہی اصل میں ظالم ہے۔ تو یہ جو ورڈ ہے نا، یہ جو سینٹنس ہے، اور کافر ہی ظالم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا اور اس طرح نہ کہا کہ اور ظالم ہی کافر ہے۔ ذرا سوچئے میری بہنوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ ظالم ہی کافر ہے، تو ہم میں سے جو بھی گنہگار مومن اپنی جان پر کوئی ظلم یا گناہ کرتا ہے، وہ فوراً دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے کفر کرنے والوں کو حقیقی اور مطلق ظالم قرار دیا، جبکہ گنہگار مومنی کے لیے توبہ اور بخشش کے دروازے کھلے رکھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی دنیا کو سجانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں، بڑی بڑی انشورنس پالیسیاں خریدتے ہیں، اپنے بچوں کی دنیاوی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دین کی نصرت، غریبوں کی فلاح، مساجد، مدارس اور جو مسکین ہیں ان پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے دل ہے نا جسٹ تنگ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں غربت کا خوف ستانے لگتا ہے۔ تو یہ آیت دیکھیے نا، پکار کر ہمیں کہہ رہی ہے، اے مادی دنیا کے سہاروں پر اترانے والے انسان، کل جب قبر کا کھڑا تیرے سامنے ہوگا تو تیرا یہ زر و مال، یہ دنیاوی اثر و رسوخ اور یہ نام، دوستیاں سب مٹی میں مل جائیں گی۔ اقبال فرماتے ہیں، ہے نزاع کا ہنگامہ فقط مال کی حسرت، ہے نزاع کا ہنگامہ فقط مال کی حسرت، مٹی میں ملا دیتی ہے مٹی کی محبت۔ جائے گا جہاں سے تو مسافر کی طرح ہی، جائے گا جہاں سے تو مسافر کی طرح ہی، ساتھ تیرے جائے گی فقط تیری سخاوت۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں جو ہے وہ حلقوم تک پہنچ جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، آئیے اپنی رب کے حضور میری بہنوں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے نامہ اعمال کو انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے روشن کریں، اپنے ارد گرد موجود بیواؤں، یتیموں، غریبوں اور دین کی نشر اشاعت کی کاموں کو کیا کریں، دل کھول کر اس کی سرپرستی کریں۔ یہی وہ مال ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا اور جو سچی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے دنیا کی جھوٹی محبت اور بخل کو ختم فرمائے اور ہمیں اپنی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے والے مخلص مومن بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے میری بہنوں یہاں تک جتنا بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے چیٹ پہ بتا دیں جلدی جلدی۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو دیکھیں ابھی آگے بڑھتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، جو کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اب جو ہمارا درس ہے الحمدللہ ایسے مقدس مرحلے پر پہنچ گیا ہے جس کی تعظیم اور رعب سے عرش اور فرش تڑپ اٹھتے ہیں۔ مطلب پچھلی آیت میں ہم نے سنا کہ دنیا کے فتنوں سے بچنے کا علاج جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے، صحیح ہے، مگر خرچ کرنے کے لیے دل میں جس عظیم ذات کا درجہ اور خوف چاہیے، اس ذات اقدس کا تعارف اللہ تعالی
آیت نمبر 255 میں کرتے ہیں، اور یہ کائنات کی سب سے عظیم آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں یہ مبارک آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملہ توحید ربانی اور صفات کمال کا ایک روشن مینار ہے۔ تو دیکھیے پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک۔ اب دیکھیے اللہ کائنات کی خالق کا وہ واحد ذاتی نام ہے جو دنیا کے کسی اور وجود کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات لا الہ الا ہو۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مادی اور فکری بت کی نفی کر کے صرف اپنی ذات کے معبود برحق ہونے کا اعلان فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی بات الحی، امام قتادہ اور دیگر جو ہے سلف صالحین جو ہے فرماتے ہیں کہ الحی وہ ذات ہے جس کی زندگی کو نہ کبھی عدم نے چھوا اور نہ کبھی زوال یا موت اسے چھو سکے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ القیوم سب کا نگران اور تھامنے والا۔ امام حسن بصری اور مجاہد فرماتے ہیں کہ القیوم وہ ذات ہے جو بذات خود قائم ہے، کسی کی محتاج نہیں، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود اور بقا کے لیے اس کا محتاج ہے۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی کائنات سے اپنا رخ پھیر لے تو پوری کائنات کا نظام سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تباہ ہو جائے گا۔ علماء امت اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الحی القیوم ہی اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے وسیلے سے جب بھی پکارا جائے عرش کا مالک بگڑی بنا دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی بعد اگلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے سینتوں اور نوم اس کے لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو مفسرین نے واضح کیا ہے کہ اونگ جو سینتوں کا مطلب کیا ہے اونگ وہ ہلکی سی غفلت ہوتی ہے جو دماغ اور آنکھوں پر طاری ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا شعور بیدار رہتا ہے، مطلب انسان جاگا رہتا ہے، بٹ تھوڑی سی ہلکی سی ہوتے نا کہ نیند آ جاتی ہے۔ ہاں اس کے بعد نوم جو ہے اس کا مطلب ہے نیند، وہ گہرا جو استغراق ہے جس میں انسانی ذہن اور دل جو ہے مادی دنیا سے مطلب یہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں انسانی کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے۔ امام طبری نے ایک خوبصورت بات نقل فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک بار، مطلب یہ روایت ہے حدیث نہیں ہے، اوکے، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کا رب سوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی دونوں ہاتھوں میں پانی سے بھری 2 شیشے کی بوتلیں جو ہے وہ پکڑے اور ساری رات جاگی۔ موسیٰ علیہ السلام رات بھر جاگتے رہے، لیکن جیسے ہی مطلب کچھ
پچھلے ہی پہر جب ان پر اونگ طاری ہو گئی تو بوتلیں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپس میں ٹکرا کر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے پاش پاش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرا رب ایک لمحے کے لیے بھی اونگ جائے یا سو جائے تو یہ زمین اور آسمان اسی طرح پاش پاش ہو جائیں جیسے یہ بوتلیں پاش پاش ہوں۔ تو کائنات کی ہر چیز میری بہنوں، ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، زمین اور اس کی خزانے، سب اس کے زیر فرمان اور اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ اب یہ کیفیت مومن کے دل کو ایسا سکون دیتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب دنیا اپنی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب رات کی خاموشی میں ظلم اپنے منصوبے بناتے ہیں، ہاں، تو اس وقت ایک سچا مومن اس یقین پر قائم ہوتا ہے کہ میرا رب ہر وقت موجود ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ میرے حال سے بے خبر نہیں، وہ میری خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے اور میرے دل کی بے قراری کو بھی پوری طرح جانتا ہے۔ تو یہاں کیا سبق حاصل ہوا ہمیں کہ انسان اپنے دل میں یہ یقین مضبوط کر لے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں۔ جب یہ احساس دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو گناہ کی رغبت کمزور پڑنے لگتی ہے اور بندہ خود کو ایک ایسی پاکیزہ کیفیت میں محسوس کرتا ہے جہاں وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ ان کے سامنے اور پیچھے کے تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے جتنا وہ چاہے۔ تو دیکھیے مشرکین مکہ کا یہ وہم تھا کہ ان کی جو معبود ہے نا، یہ زبردستی اللہ سے ان کی بخشش کروا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی جڑ ہی کاٹ دی کہ کسی مقرب فرشتے، نبی یا ولی کی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یا کوئی بات بھی پیش کر سکے۔ سفارش صرف اسی کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ خود اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی اسی حد تک جسے اللہ چاہے۔ ما بین ایدیہم سے مراد موجودہ حالات اور دنیا کے معاملات ہیں، اور ما خلفہم سے مراد آنے والے وقت، آخرت اور وہ تمام پوشیدہ امور ہیں جو انسان کے علم سے باہر۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر چیز کو محیط ہے، نہ اسے کوئی چیز چھپ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی علم کی کوئی حد ہے۔ اب دیکھو یہ دور جو ہے یہ سائنسی ترقی کا دور ہے نا، انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجاد کر لی ہے نا، تو وہ تکبر میں آ گیا اور سمجھنے لگا کہ وہ کائنات کا خدا بن چکا ہے۔ ہاں، یہ آیت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے کہ تمہارا علم اللہ کے علم لامحدود کے سامنے سمندر میں ایک سوئی کی نوک پر لگے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں۔ ہاں، تو اس سے کیا سبق حاصل ہمیں ہوا کہ سائنسی ترقی کو اللہ کی عطا سمجھ کر کہ یہ جو ترقی ہے یہ بھی عقل کس نے دی ہے، عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سمجھ کر عاجزی اختیار کریں اور اپنے علم پر تکبر کرنے کے بجائے سجدہ شکر ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کرسی کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بلند برتر بہت عظمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کرسی اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کے سامنے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش کی عظمت کا اندازہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں لگا سکتا۔ بعض مفسرین نے کرسی سے مراد علم بھی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک وسیع جٹیل میدان میں لوہے کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، اور عرش الہی کی عظمت کرسی پر ایسی ہے جیسے اس جٹیل میدان کی اس انگوٹھی پر
سبحان اللہ. میری بہنوں ذرا سوچئے وہ رب کتنا عظیم ہوگا نا، جس کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ایک انگوٹھی کے مانند ہے. پھر یہاں پر دیکھیں اتنی عظیم کائنات جس میں اربوں کہکشاں اور ستارے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت اور انتظام چلانا اللہ رب العزت پر ذرا برابر بھی بھاری نہیں گزرتا، اور نہ وہ اسے تھکا وہ اس سے تھکتا ہے. تو یہ آیت مومن کے دل سے دنیا کے ہر چھوٹے سہارے کا خوف نکال دیتی ہے. جب ہمارا رب وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حفاظت بھی کوئی بوجھ نہیں، تو ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل اور ہماری ضرورتیں اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں. ہم اکثر رزق، بیماری یا اپنی فیوچر یا لوگوں سے ڈر جاتے ہیں نا، حالانکہ آیت الکرسی ہمیں یہاں پر یاد دلا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی قبضے قدرت میں ہے. جو رب پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے وہ ہمارے معاملات سنبھالنے پر بھی کامل قدرت رکھتا ہے. اسی لیے ہمیں ہمارے دل کو خوف سے نہیں، اللہ پر بھروسے سے بھر لینا چاہیے. ایک واقعہ دیکھتے ہیں، صحیح بخاری سے ہمیں ملتا ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک کی صدقے اور فطرے کی جو کھجور آتے تھے نا اس کی حفاظت پر معمور فرمایا. اب رات کا وقت تھا کہ ایک چور آیا اور وہ کھجوریں اٹھانے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اب اس چور نے بہت عاجزی اور غریبی کا واسطہ دے کر کہا، میں بہت غریب ہوں اور عیالدار آدمی ہوں، میری ضرورت بہت شدید ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا. اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کل رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ مطلب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے ہی جانتے تھے. ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا. مطلب وعدہ کیا تھا نا اس نے کہ نہیں آؤں گا ابھی دوبارہ. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا. اب دوسری رات وہ پھر آیا، پھر چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پکڑ لیا اور وہی بات دہرائی کہ اب نہیں چھوڑوں گا. اب اس نے پھر رونا دھونا شروع کر دیا اور قسم کھائی کہ اب نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا. تیسری رات وہ پھر چوری کرنے پہنچا. اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، اب تو تمہیں ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی ہوگا. تم نے 3 بار جو ہے وہ وعدہ توڑا ہے، بدعہدی کی ہے. اب اس چور نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم اپنی بستر پر سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت پر مامور رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا. اب یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ یاد رکھو، اس نے تمہیں سچی بات بتائی. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے، حالانکہ وہ پیدائشی جھوٹا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا. تو یہ واقعہ اس بات کا سب سے بڑا
ثبوت ہے کہ آیت الکرسی کا ورد انسان کو شیطانی وسوسوں اور شر سے بچانے والی ایک ایسی ڈھال ہے جسے خود دشمن انسان کون ہے؟ شیطان، اس نے خود ایکسپٹ کر لیا، خود تسلیم کیا ہے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں بہت ہی یہ جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سے روایت جو ہے وہ نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد باقاعدگی سے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ تو یہ دیکھیے میری بہنوں کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ تو آج جیسے کہ آج انسان خوف، پریشانی اور وسوسوں میں گھرا ہوا ہے نا، ہم اپنے گھروں اور بچوں کی دنیاوی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مگر دلوں اور روحوں کی حفاظت کو بھول جاتے ہیں۔ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف سے حفاظت مقرر کر دی جاتی ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس لیے اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبح اور شام، سوتے وقت اور نمازوں کے بعد اپنے معمول میں لانا ہے۔ ہاں، اس کی معنی کو سمجھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے کیا کرنا ہے؟ اسے بتانا ہے، اس کی فضیلت بتانا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں سکون، گھروں میں برکت اور اللہ پر توکل مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کے نور اور حفاظت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا آج کا درس تھا، تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے جو ہے آج کا درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری کتاب کی ان آیات کو سمجھا اور ان پر غور کیا، یا اللہ ان آیات کی نورانیت کو ہمارے دلوں میں اتار دیں، جس طرح اس آیت الکرسی میں تیری عظمت اور تیری حفاظت کا بیان ہے، اسی طرح ہماری زندگی، ہمارے گھروں اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ ہمیں ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے نجات دے اور ہمیں اپنے امان میں رکھ۔ یا اللہ ان آیات کی برکت سے ہمارے گھروں کو شر، حسد اور ہر بری نظر سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی یاد میں مشغول رکھ۔ اے اللہ جو ہم نے یہاں پر جانا سیکھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔